अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम मुस्लिम दुनिया के अजीम, काबिल एहतराम, जान से अजीज और मुक़द्दस मुल्क सऊदी अरब की सैर करने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में सऊदी अरब की तारीख, यहाँ का कदीम और जदीद कल्चर, लोगों का रहन सहन, यहाँ के मशहूर खाने, यहाँ की शादियाँ और लोगों के लिबास के बारे में आगाह करूँगा। और मैं बताऊँगा कि यहाँ के बादशाह और इनकी रॉयल फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, ये मुल्क आज किस जगह पर मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कब तक मुकम्मल हो रही है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉक वर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। अरबी में इस मुल्क को अल मुमलिका, अल अरबिया, अल सऊदिया कहा जाता है। शॉर्ट लफ्ज़ों में इसे KSA के नाम से भी जाना जाता है। ये मगरबी एशिया का एक अरब मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब सरजमीन का मुक़द्दस हिस्सा है। इस मुल्क की सरहदें मगरिब में बहीरा अहमर से मिलती हैं, शुमाल में उर्दन, इराक और कुवैत, मशरिक में खलीज फारस, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूब मशरिक में ओमान और जनूब में यमन से मिलती हैं। मशरकी साहली पट्टी बहरीन के साथ लगती है। शुमाल मगरिब में खलीज अक़बा सऊदी अरब को मिस्र और इसराइल से अलग करता है। मोहतरम नाजरीन, सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास बहीरा अहमर और खलीज फारस दोनों के साथ साहिल समंदर लगता है। इस सरजमीन पर सबसे मुक़द्दस जगह हिजाज मुक़द्दस है। मक्का शरीफ में मस्जिद हरम शरीफ और मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी सबसे खास जगह है। इस रुए जमीन पर तमाम मुसलमानों का किबला खाना काबा है, जो मस्जिद हरम शरीफ में मौजूद है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का घर है। पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा करते हैं, जिसे किबला रुख कहा जाता है। और मदीना शरीफ के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों का इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक मौजूद है, जिसको देखकर मुसलमानों की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं और दिल में पाक मोहब्बत, इज्जत, एहतराम और जज्बात का लावा फूटता है, जो आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की दलील है। मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब का कुल रकबा देखा जाए तो 21,49,690 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये एशिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, अरब दुनिया का दूसरा और मगरबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज भी रखता है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के 0.7% हिस्से पर पानी मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा खुश्क रेगिस्तान, नशीबी मैदान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की कौमी जुबान अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, फिलिपाइनी, फारसी और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। सऊदी अरेबिया की कुल आबादी 3,21,75,224 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 46वां बड़ा मुल्क है। लेकिन आपको बताता चलूं, इस कुल आबादी का 30% से भी ज्यादा हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपाइनी, सीरियन, बांग्लादेशी और यमनी लोग आबाद हैं। सऊदी अरब के लोगों की औसत उम्र देखी जाए तो मर्द हजरात 75.33 साल उम्र पाते हैं और औरतें 78.56 साल। और अगर बात करें हम यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 93% के साथ इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है, जो सऊदी अरब का ऑफिशियल मजहब है। इन 93% में 85% सुन्नी मुस्लिम और बाकी 8% शिया मुस्लिम हैं। इन 93% के अलावा 4.4% क्रिश्चियन, 1.1% हिंदू, 0.1% बुद्धिज्म और बाकी 0.7% दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन इससे भी बड़ी बिल्डिंग सऊदी अरब में बनाई
جا رہی ہے جس کی اونچائی برج خلیفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس بلڈنگ کی اونچائی 3280 فٹ ہے جسے جدہ ٹاور کا نام دیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا پانی میں چلتا پھرتا شہر بھی سعودی عربیہ میں تیار کیا جا رہا ہے جس کی شکل بالکل ایک کچھوے کی مانند ہے۔ یہ ایک بحری یاچ ہے جس کا نام دی پینجیوز ٹیرا یاچ رکھا گیا۔ اس یاچ کا پوری دنیا کے وزٹرز اور امیر لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔ اس یاچ میں سوئمنگ پول، 5 اسٹار ہوٹل، مہنگے کیفیز اور ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ بھی آپ کو سعودی شہر ریاض میں ملے گی جہاں عربی نسل کے اونٹ اور اس کے علاوہ کئی دوسری نسلوں کے اونٹ دستیاب ہیں۔ ہر سال لاکھوں ریال کی سرمایہ کاری صرف اس منڈی سے حاصل کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی بات کی جائے تو انتہائی لگژری لیول پر کی جاتی ہیں۔ تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے۔ جہیز کا کوئی رواج نہیں۔ شادی کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے ذاتی گھر میں دلہن کو لے کر جاتا ہے۔ لڑکا گھر کا مکمل سامان اپنے پیسوں سے خریدتا ہے جیسا کہ فرنیچر اور باقی جہیز کا سامان وغیرہ۔ عربوں میں لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے ایک خاص رقم لڑکی والوں کو ادا کرنی ہوتی ہے جو کہ خاص لڑکی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، وہ چاہے اپنے ماں باپ کو دے یا اپنے شوہر کو واپس کر دے۔ سعودی عرب میں مرد حضرات زیادہ تر ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں لیکن ایسا کرنے پر باقی بیویوں کو ان کے تمام حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہر بیوی کو اس کا حق نہ ادا کیا گیا تو بیوی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر شوہر کے خلاف کیس دائر کر دے۔ سعودی عرب میں عربوں کے 10 بچے تو نارمل ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سعودی عرب کے روڈز پر عربیوں کے گھروں میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی دیکھیں گے۔ ان کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ سعودی لوگ دنیا کی خطرناک ترین کار ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں جسے کار ڈرفٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی اپنی گاڑیوں کو 2 ٹائروں پر چلانے کے بھی ماہر ہیں۔ معزز دوستوں، اس بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے ہزاروں جانیں بھی جا چکی ہیں لیکن یہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ سعودی عرب میں ٹیکسی کے لیے چلنے والی گاڑیاں بھی انتہائی زبردست ہوتی ہیں جن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن حرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں سننے کو ملتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت انداز اور آواز اذان بھی حرم شریف میں سننے کو ملتی ہے۔ سعودی لوگ کھانے میں اونٹ کا گوشت، مندی اور ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کی خوراک بہت زیادہ ہے۔ 20 یا 25 عربی مل کر ایک پورا چھوٹا اونٹ کھا جاتے ہیں۔ کھجوریں اور قہوہ ان کی عام زندگی کی خوراک ہے جو سال کے 365 دن ان کی مجلسوں اور گھروں میں چلتی ہے۔ محترم ناظرین، آج سے چند سال پہلے سعودی عرب میں فحاشی پر مکمل پابندی تھی لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج سعودی عرب میں آپ مسجدوں کے نزدیک سینما ہال بھی دیکھیں گے۔ پرائیویٹ نائٹ کلبز آج سعودی عرب میں جگہ جگہ پر بن رہے ہیں لیکن دنیا کو خبر نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کسینو سعودی عرب میں موجود ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ریال کا جوا کروایا جاتا ہے۔ عورتیں آزادانہ روڈ پر گھومتی ہیں جیسا کہ دبئی میں۔ گزشتہ 2 سال پہلے سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج شو ہوا جسے ہیلووین کا نام دیا گیا۔ اس شو میں دنیا کی بے حیائی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے، ایک دوسرے سے گلے ملتے اور خوب انجوائے کرتے دیکھے گئے۔ لڑکیوں نے برہنہ لباس کے ساتھ اس فیسٹیول کو اٹینڈ کیا اور خوب انجوائے کیا۔ سعودی لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے ایسے جیسے برسوں سے یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ آج سے پہلے سعودی لوگ لڑکے ہوں یا لڑکیاں عیاشی کرنے کے لیے دبئی کا رخ کرتے تھے لیکن اب ساری عیاشیوں کا سامان سعودی عرب میں ہی موجود ہے۔ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب جیسی پاک اور مقدس سرزمین کا تقدس پامال کیا گیا اور مزید اسے کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے، ایک طرح سے کہا جائے تو بھائی ملک ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے۔ پاکستان میں زلزلے سے ملکی نقصانات ہوں یا سیلاب سے، سعودی عرب سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ پاکستان میں سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان لوگوں کے لیے آتی ہے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ ہر سال 15 ارب روپوں سے زیادہ کی رقم پاکستان میں بھیجتے ہیں جس سے ملک پاکستان کی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر چوتھے گھر کا فرد سعودی عرب میں روزی کے حصول کی خاطر گیا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، قبل از اسلام عرب وہ علاقہ ہے جو جدید دور کا سعودی عرب کہلاتا ہے۔
یہ سرزمین کئی قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مقام تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا اور پاک مذہب اسلام بھی اسی سرزمین سے ابھرا، دنیا کے سامنے آیا، جو 7ویں صدی کے اول میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنتوں، مشقتوں اور لاتعداد قربانیوں سے وجود میں آیا۔ جدید دور کے سعودی عرب کا علاقہ پہلے بنیادی طور پر 4 الگ الگ تاریخی علاقوں پر مشتمل تھا، جن میں حجاز، نجد، الاحساء اور عسیر شامل ہیں۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 سے شروع ہوا، جب اس خطے پر ایک مقامی سردار محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نے ایک سیاسی قوت قائم کی۔ اس عرب خطے کو ابن سعود کا نام دیا گیا۔ اگلے 150 سالوں تک آل سعود نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے، جس کی وجہ سے عرب خاندانوں کی لڑائیاں شروع ہوئیں اور سلطنت عثمانیہ کا اور مصر کا تسلط تھا۔ بعد ازاں 1932 میں اس ریاست کا قیام شاہ عبد العزیز کے ہاتھ میں آیا، جس نے سعودی عرب کو مطلق العنان بادشاہت دی، جس میں ملک کے مکمل فیصلے بادشاہ، وزیروں اور مشیروں کی باہمی مشاورت سے کرتے ہیں۔ سعودی عرب خود مختار اسلامک ریاست ہے۔ اسلام سعودی عرب کا سرکاری مذہب ہے۔ ملک میں تمام فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، لیکن اب بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان سب کے باوجود آج بھی سعودی عرب میں قتل کی سزا کو سر تن سے جدا کرنا ہے اور چوری کی سزا پر ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ بے شک یہ ایک اسلامی قانون ہے، لیکن عالمی سطح پر اس قانون کی وجہ سے سعودی عرب کا امیج اچھا نہیں ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین سے پیٹرول 1938 میں دریافت ہوا، جس کے بعد سعودی عرب پر ہر آنے والا دن آسمان کی اونچائیوں کو چھوتا چلا گیا۔ اس دریافت نے سعودی بدوؤں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج سعودی عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اور گیس کے چوتھے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جو G20 کی بڑی معیشتوں کا حصہ ہے۔ معزز دوستو، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ سعودی عرب میں آن لائن رقم ادا کر کے کسی بھی جانور کا گوشت غریب غربا میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو ڈالرز یا ریال میں ادا کر کے آپ بڑے سے بڑا جانور یا دمبا، بکرا بھی بک کروا سکتے ہیں۔ سارا سال آن لائن گوشت کا یہ سسٹم چلتا ہے۔ گوشت کو سعودی عرب بحری جہازوں کے ذریعے غریب ملکوں کو دیتا ہے۔ گوشت کو سٹور کرنے کے لیے سعودی عرب میں بڑے بڑے سلاٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں آپ اپنے کسی بھی جانور کو ذبح کروا کر گوشت کو کٹوا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر جانور کی کٹائی کا مختلف ریٹ ہے۔ ملک میں 85% لوگ سلاٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ خود ذبح کرنے سے ملک میں گندگی پھیلتی ہے اور ایسا کرتے پکڑے جانے پر فائن بھی ہو سکتا ہے اور جیل بھی۔ جانوروں کو مکمل طبیلوں اور سلاٹرز میں ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ ہر سال آن لائن قربانی سروسز کے ذریعے لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی کھجور منڈی بھی لگتی ہے۔ پورے عرب سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کھجور خریدتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور پوری دنیا سے جانے والے مسلمان جو عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں ایک کثیر تعداد میں کھجوریں خریدتے ہیں۔ عمرے کے لیے جانے والے لوگ تو سارا سال ہی خریدتے ہیں۔ یہ کاروبار سارا سال ایسے ہی عروج پر ہوتا ہے۔ دنیا کی نمبر 1 کھجوریں بھی اسی ملک سے آپ کو مل جائیں گی۔ سعودی عرب میں KFC، میکڈونلڈ سے بھی زیادہ چلنے والی فاسٹ فوڈ کی کمپنی موجود ہے، جسے البیک کا نام دیا گیا۔ سعودی لوگ کریز کی حد تک البیک پسند کرتے ہیں اور غیر ملکی لوگ لائنوں میں لگ کر کھانا حاصل کرتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کی 50% سے زیادہ آبادی 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے، اسی لیے اسے کم عمر آبادی والے لوگوں کا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سعودی عرب کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے۔ نومبر میں رات کے وقت موسم تھوڑا اچھا ہوتا ہے۔ دسمبر سے مارچ تک موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے وادیاں نکل پڑتی ہیں۔ شہر مکہ اور مدینہ میں غیر ملکی لوگ زیادہ آباد ہیں، مقامی لوگ کم ہیں۔ عمرہ اور حج کے لیے آنے والے حجاج اکرام کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو ان 2 شہروں سے دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ یہاں بے شمار مارکیٹس اور شاپنگ مالز موجود ہیں۔ سعودی عرب کا ڈائلنگ کوڈ +966 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .sa ہے۔ سعودی عرب اپنا قومی دن 23 ستمبر کو مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں خوب جشن ہوتا ہے۔ لوگ گاڑیوں کے ساتھ روڈ پر نکل آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔
मुल्क के कई शहरों में आतिशबाजी भी होती है। सऊदी अरब का कौमी जानवर ऊंट है और कौमी परिंदा बाज है। बाज सऊदी अरब, कतर, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन का भी कौमी परिंदा है। सऊदी अरब का कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। सऊदी अरब का कौमी खाना कब्सा है, जो चावल, गोश्त और सब्जियों से तैयार किया जाता है। अरबी लोग इसे बेहद शौक से खाते हैं। सऊदी अरब का कौमी खेल फुटबॉल है। सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों लीटर शराब फरोख्त होती है, जो गैर कानूनी तौर पर बनाई भी जाती है और गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों से लाई भी जाती है। सऊदी लोग लिबास में कंदूरा, सर पर रुमाल और गातरा रखते हैं। अच्छा और साफ लिबास पहनना इनकी आदत में शामिल है। अरबी लोग खुशबू को लगाना बहुत पसंद करते हैं, चाहे यहाँ की औरतें हों या मर्द। औरतें कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं। खुशबू, सोना और मेकअप का कसीर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब की रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलियों में से एक है। मुल्क के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं और मुल्क के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। ये फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली भी है। इस शाही खानदान के 20,000 के करीब अफराद हैं। इस शाही खानदान की आज दिन तक एग्जैक्ट दौलत मंजर आम पर नहीं। मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 1973 मुरब्बा किलोमीटर है। यह शहर सतह समंदर से 600 मीटर यानी 2000 फुट ऊंचा है। हर साल 50 लाख के करीब गैर मुल्की सयाह इस शहर का विजिट करने के लिए आते हैं। सऊदी अरब में चलने वाली करेंसी सऊदी रियाल है। एक रियाल पाकिस्तानी 75 रुपयों के बराबर और इंडियन तकरीबन 23 रुपयों के बराबर है। पूरे मुल्क में रोड का वसी जाल मौजूद है, जो कि हमसाये मुल्क दुबई, बहरीन और दूसरे मुल्कों में भी जाता है। ड्राइविंग राइट साइड है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी सऊदी अरेबिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।